وقت کبھی رکتا نہیں، تو چلے وقت کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے جہاں دنیا بھر میں فرزندان توحید روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں، وہیں رمضان المبارک کے فیض سے جگہ جگہ دین اسلام کی معرفت کی غرض سے خصوصی پروگرامز کا بھی انعقاد جاری ہے۔ اسی سلسلے میں لکھنؤ کے تنظیم المکاتب میں روح پرور رمضان پروگرام کے عنوان سے خصوصی نشست کا انعقاد جاری ہے، جس میں علماء اکرام کی نگرانی میں قرآن کریم، سیرت معصومین علیہ السلام، روزمرہ کے دینی اور سماجی مسائل، اخلاقیات، دین کی نظر میں کامیاب دنیاوی اور اخروی زندگی، نیز اصلاح معاشرہ جیسے اہم موضوعات پر بیان اور تقاریر سمیت تبادلہ خیال کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس خصوصی مجلس کے دوران مسائل زندگی اور عبادات میں شک و شبہات کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی شرعی احکامات کا بیان جاری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس خصوصی پروگرام کا سلسلہ یکم رمضان سے لے کر شب عید تک جاری رہے گا۔ موضوعات ہیں قرآن کریم، موضوعات میں ہے سیرت معصومین علیہ السلام، اخلاقیات، روزمرہ کے سماجی مسائل اور ان کا حل، اور آج کی دنیا میں دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں جگہ کامیاب کیسے ہوا جائے اس کے لیے دینی قواعد اور اس طرح کے دیگر موضوعات ہیں جو ہمارے، آپ کیمرے پہ لے لیں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے لیکن کلر ہم نے چھاپا ہے، جو یہ موضوعات ہیں اور ان پر گفتگو کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے ایک گفتگو سنی ہے، روزانہ الحمدللہ اسی طرح کی باتیں ہو رہی۔ جہاں تک رمضان کیسے گزارے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ دعا، تلاوت، نماز، استغفار، توبہ، جو معصومین سے دعائیں ہیں، بالخصوص دعائے ابو حمزہ سمالی، چاہے 4 قسطوں پڑھ سکے آدمی، دعا افتتاح چاہے 2 بار میں پڑھ سکے، روز کی تعقیبات یا علی عظیم اور اللہم ادخل اللہ علی القبور سورہ کے آگے بھی ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام بھی ہے، اللہم انی بقوم تطلب حاجتی بھی ہے، یہ سب پڑھیں، جتنا ہو سکے ٹکڑوں ٹکڑوں پڑھیں، ضرور 10-5 آیات کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں تاکہ رمضان اپنا کام کرے۔ اور وہی پیغام آخر میں دوں گا کہ ساری رمضان کی صفتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے خطبہ شعبانیہ میں، تلاوت بھی اور نماز بھی اور استغفار بھی اور صدقہ بھی، یعنی حقوق اللہ سب ادا کرو۔ مولا علی نے پوچھا سب سے اچھا کیا ہے، تو مولا کے جواب میں حضور نے ان کاموں میں کچھ نہ گنایا، فرمایا کہ سب سے اچھا رمضان میں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ہم جتنی ممکن ہے اتنی مشقت کر رہے ہیں سب مل کے، اب اسے جتنا پھیلایا اور پہنچایا جا سکے وہ ہم سب دین کے خدمت گزار بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے وہ مدرسوں سے مدد لیں اور وہاں سے جو مقاصد ہیں اور جو دینی باتیں ہیں اور جو احادیث ہیں اس کو وہ یاد کریں، اس کو آپ کے ذریعے سے وہ قوم تک اور ملت تک پہنچائیں۔ اس سے بہت ہی فائدہ ہے، ہم لوگوں کو گھر بیٹھے تمام جانکاریاں ہو جاتی ہیں، علمی ہو یا اور دیگر باتیں ہیں وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جو اس طرح متوجہ ہوئے ہیں۔ میں انتہائی ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ دیانتداری سے اور سچی خبروں کو ہم تک پہنچائیں۔ قرآن کتاب ایسی ہے جو ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور بہار قرآن جو ہے ماہ رمضان ہے، اور یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے ختم قرآن کا ملتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے قرآن جب تک سمجھیں گے نہیں تلاوت کے بعد، تب تک مطالب و مفاہیم پر عمل نہیں کر سکتے، اور جب تک عمل نہیں کریں گے نہ دنیا سنور سکتی نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ تو آج ہمارے یعنی اہل اسلام جتنے بھی ہیں، اہل ایمان، اگر صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت پر عمل کریں تو واقعاً جو ہے بھائی چارگی بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے بھی، اور نتیجے میں جو ہے ایک دوسرے کے حق ضائع بھی نہیں ہوگا۔ زندگی کا بنیادی عمل ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو عبادت کے مراحل میں ضروری ہے کہ ہم ایک تو قرآن فہمی، قرآن سمجھیں گے تو اس سے عبادت کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم علماء سے جتنا جڑیں گے اتنا ہی ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ علماء اس قرآن کی تشریح کو جس طریقے سے بیان کر سکیں گے ویسے کوئی اور دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تنظیم المکاتب نے اس پروگرام کو ایجاد کیا ہے، یہاں پہ تیار کیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور استفادہ کریں، سوالات پوچھیں اور ان کے جوابات حاصل کریں، اور اس طریقے سے یہ پروگرام جو ہے آپ تک پہنچے بھی اور آپ حضرات اس سے استفادہ بھی کریں۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دی ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔ دیکھتے رہیں ہر وقت
The Times Nation 14.